بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی روح اور جسم دونوں کی مرہون منت ہے۔ ان دونوں کے جملہ تقاضے بہترین انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچتے رہیں اور ان کی صحت کا اہتمام بھرپور انداز میں ہوتا رہے تو انسانی زندگی نہ صرف بےحد خوشگوار ہو جاتی ہے بلکہ وہ جمال اور عنائی کا پیکر بن جاتی ہے۔ دین فطرت ہونے کے ناطے اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ اپنے احکامات، تعلیمات اور عبادات کے ذریعے روح اور جسم دونوں کے تقاضوں کو کما حق و اہمیت دیتے ہوئے ان کی تکمیل کو یقینی بنا دیتا ہے۔ ایسا کرنا انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کی اخروی زندگی کے لیے بھی۔ وہ جسم جو روح کے تقاضوں سے عاری ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائے، اسلام کو کبھی بھی مطلوب نہیں رہا۔ اسلام کے سبھی عبادات بیک وقت روحانی بھی ہیں اور جسمانی بھی۔ بلا شبہ نماز کا اصل مقصد تو روح کی پاکیزگی ہے۔ یہ انسان کو فحش اعمال اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ذکر الہی کا سب سے عظیم مظہر ہونے کے ناطے یہ عبد اور معبود کے رشتے کو بھی بہت مستحکم بنیادوں پر استوار کرتی ہے۔ لیکن نماز کا افادی پہلو یہیں پر ختم تو نہیں ہو جاتا۔ یہ روح کی بالیدگی کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت کا بھی تو اہتمام کرتی ہے۔ وضو کرتے ہوئے انسان کے صرف گناہ ہی نہیں دھلتے، اس کی جسمانی آلائشوں سے بھی تو اسے نجات ملتی ہے۔ جسمانی آلائشوں سے یہ نجات امراض سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی کی بدولت ہی جسم کو لاحق بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، جبکہ نماز کی ادائیگی کے دوران قیام، رکوع اور سجدے کی طبی افادیت اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنے میں ان کے کردار پر عصر حاضر میں سائنسی انداز میں غور و فکر کرتے ہوئے مشاہدات و تجربات کی روشنی میں اسے ثابت کیا جا چکا ہے۔ حج بھی ایسے ہی انگنت جسمانی اور روحانی فوائد کی حامل منفرد نوعیت کی عبادت ہے۔ روزے کا بنیادی تعلق انسان کے جسم اور روح کے ساتھ دیگر عبادات کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ اگرچہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا حقیقی ہدف قرآن مجید نے حصول تقویٰ کو قرار دیا ہے، لیکن اس کی نوعیت اور کیفیت جسم سے براہ راست تعلق کی آئینہ دار ہے۔ یہ براہ راست تعلق جسم انسانی کی اس ضرورت کے حوالے سے ہے جس کے بغیر انسانی زندگی خطرات کی زد میں آتے ہوئے عدم سے اپنا رشتہ جوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اکل و شرب یا کھانا پینا انسانی وجود کو درست حالت پر برقرار رکھنے اور اس کے افعال کو بہتر انداز میں سر انجام دینے کے لیے لازمی اور بنیادی ضروریات میں سر فہرست شمار ہوتا ہے۔ اکل و شرب سے مسلسل بے اعتنائی یا اشیاء خورد و نوش سے طویل محرومی کی وجہ سے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور انسان لحد میں جا اترتا ہے۔ لیکن اکل و شرب کی زیادتی اور بسیار خوری انسان کو انگنت امراض و عوارض کا شکار بنا دیتی ہے، اور وہ غذا جو انسانی جسم کے لیے تغذیہ اور بدلے مائع تحلل کا کام دیتی ہے، وہ اپنی کثرت کے باعث جسم کو قوت و توانائی فراہم کرنے کی بجائے اسے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ روزہ انسانی جسم کی اس بنیادی ضرورت سے براہ راست تعلق رکھتا ہے اور اسی اعتبار سے یہ جسمانی تقاضوں کی تکمیل کے حوالے سے دیگر عبادات سے زیادہ انفرادیت کا حامل ہے۔ روزہ کا آغاز بھی کھانے پینے سے ہوتا ہے اور اختتام بھی۔ سحری و افطاری اسی سے ہی عبارت ہیں۔ اس اعتبار سے دو کھانوں اور ان کے درمیان اکل و شرب سے مکمل اجتناب روزہ کہلاتا ہے۔ کھانا کھانے اور کھانے کی یکسر ممانعت سے جو عبادت متشکل ہوتی ہے، اس کا لامحالہ تعلق انسانی جسم سے بنتا ہے۔ اس تعلق کی نوعیت ہی اس جسم میں اچھی یا بری تبدیلیوں کو جنم دینے کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہمارے اکل و شرب کے رویے اعتدال پر مبنی ہوں اور اگر ہم اشیاء خورد و نوش کی کمیت و کیفیت کو ہر آن ملحوظ خاطر رکھیں تو ہمارے جسم کو مطلوب غذائیت سے توانائی بحال رکھی جا سکتی ہے، اسے تقویت بہم پہنچائی جا سکتی ہے اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مزید برآں کھانے پینے کے معتدل رویوں کے ذریعے ہم امراض کے خلاف جسم کے دفاعی حصار کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ ہماری قوت مدافعت ہی ہوتی ہے جو ہمیں امراض سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ان معتدل رویوں کو اپنانے پر جا بجا زور دیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ کھانے پینے میں اسراف اور زیادتی کو اللہ تعالیٰ کے پسند نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ احسن تقویم میں پیدا کردہ ان کی مخلوق بسیار خوری کے باعث اپنی خلقت کے اس بنیادی عنصر سے محروم ہو کر توازن کھو بیٹھتی ہے، اور جہاں بھی یہ توازن بگڑتا ہے احسن تقویم میں پیدا کردہ جسم امراض و عوارض کا شکار بن جاتا ہے۔ اس کی ظاہری حیت بھی متاثر ہوتی ہے اور اندرونی نظام بھی۔ اکل و شرب میں اسراف سے لاحق ہونے والا موٹاپا انسان کو جسمانی حسن و جمال سے ہی محروم نہیں کرتا، اسے کئی ایک بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔
رمضان مبارک اس حوالے سے خصوصی طور پر انسانی صحت کا محافظ ہے۔ ایک ماہ کے لیے کھانے پینے کی عادات کو ایک طے کردہ نظام کے مطابق ڈھال لینے سے جہاں سال کے باقی 11 ماہ کے لیے ضروری تربیت کا موقع میسر آتا ہے، وہیں اس سے ماضی میں روا رکھی گئی غذائی بے اعتدالیوں اور ان کی وجہ سے انسانی جسم پر مرتب ہونے والے برے نتائج کو زائل کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سحری و افطاری کے وقت ان تعلیمات پر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے جو اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فراہم کی ہیں۔ کھانے پینے میں زیادتی کو جہاں اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے غیر پسندیدہ طرز عمل قرار دیا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن کبھی نہیں بھرا ہوگا۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ اگر اسے لازمی طور پر کھانا ہی ہے تو اسے اپنے پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے، دوسرا تہائی پانی اور مشروب کے لیے، جبکہ تیسرا حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے مختص کر دینا چاہیے۔ اگر سحری و افطاری کے اوقات میں اس اصول کو مد نظر رکھا جائے اور سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کے تصور سے دونوں اوقات میں زیادہ کھانے کو عادت نہ بنا لیا جائے تو پھر روزہ انسانی جسم پر وہ خوشگوار اثرات مرتب کر سکتا ہے جو اس کی صحت کے ضامن بن سکے۔ روزوں کے یہ صحت مندانہ اثرات 2 اور حوالوں سے بھی انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ ان کی بدولت وہ غیر ضروری فضلات سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور یوں انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، جبکہ روزے کی بدولت ہی وہ خرابی معدہ سے جنم لینے والے کئی ایک امراض سے بھی بچا رہتا ہے۔ چونکہ معدہ کو ہر بیماری کا گھر قرار دیا جاتا ہے، اس لیے اس کی اصلاح سے پورا جسمانی نظام درست ہو کر صحت کی بقا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ روزے کے انگرت دیگر طبی فوائد بھی ہیں۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ کئی ایک امراض کے ازالے میں اس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ موٹاپے اور ہائی بلڈ پریشر کو زائل کرنے کے لیے اس کی افادیت مسلمہ ہے۔ اس سے خون کی شریانوں میں پائی جانے والی سختی کم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد یعنی وجع المفاصل میں بھی اسے مفید پایا گیا ہے۔ زائد کولیسٹرول کو اعتدال پر لاتا ہے، جبکہ شوگر کے بعض مریضوں کے لیے بھی یہ افادیت کا حامل ہے۔ نظام ہضم کی اصلاح کے لیے روزہ جگر کے افعال کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اس سے معمولی نوعیت کے اورام بھی تحلیل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا طور پر روزے کو ڈھال قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور اسے جسمانی امراض سے بھی بچا لیتی ہے۔ روح کی بالیدگی بذات خود انسان کے جسم پر بڑے خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے۔ اسے ان نفسیاتی کیفیات سے چھٹکارا دلا دیتی ہے جو کئی ایک جسمانی عوارض کی پیدائش کا سبب بنتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی روزے سے ہو وہ نہ تو شور و غوغا کرے، نہ ہی لغو بات کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ معتدل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ یہ رویے اپنا کر ہی ہم روزے کو اپنے لیے ڈھال بنا سکتے ہیں، اور جب ہمارا روزہ ہمارے لیے ڈھال بن گیا تو یقیناً یہ ہمارے لیے امراض سے بچاؤ کا کام دے کر ہماری صحت کا محافظ بن جائے گا، جبکہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہوئے یہ آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا ذریعہ بھی بن پائے گا۔ اللہ کریں کہ ہم اس ماہ مقدس کی روحانی اور جسمانی برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ آمین۔